اور ایک بات اس میں جو دھیان کرنے کی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک ہے میرے نفس کی چاہت اور رضا اپنے بارے میں، اور ایک ہے اللہ تعالیٰ کی چاہت اور رضا میرے بارے میں۔ تو ہمیں اس بات پر خوش ہونا چاہیے کہ جب ہمارے اپنے نفس کی چاہت، اس کی خواہش اللہ تعالیٰ کی ذات کے ارادے، چاہت اور منشا پر قربان ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اس موقع پر ہماری یہ چاہت تھی، یہ خواہش تھی، یہ ارادہ تھا، یہ تمنا تھی کہ بھئی رمضان المبارک کا مہینہ ہے، تو یہ تو بڑا قیمتی مہینہ ہے، میں اس میں روزے رکھوں گا، نیکیاں کماؤں گا، اللہ تعالیٰ سے اجر بھی پاؤں گا اور اللہ تعالیٰ کا قرب بھی حاصل کروں گا، ٹھیک ہے نا۔ تو لیکن اب اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے یہ فیصلہ آ گیا کہ اب اس موقع پر اس کو بیمار کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیماری بھی ایسی آ گئی کہ جس میں ڈاکٹر کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ ابھی روزہ مؤخر کریں، روزہ ابھی آپ نہ رکھیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں جو اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ کامل معرفت رکھنے والے جو ارباب معرفت لوگ ہوتے ہیں نا، وہ تو اس بات پر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں جب ان کی کوئی اپنی چاہت، اپنا ارادہ، اپنی تمنا، اپنی آرزو، اپنی خواہش ٹوٹ جائے، ٹھیک ہے۔ اور ہماری ذات پر، ہمارے وجود پر اللہ تعالیٰ کی چاہت، اللہ تعالیٰ کا ارادہ، اللہ تعالیٰ کی مشیت جاری ہو جائے، تو اس بات پر تو اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھنے والے جو لوگ ہیں نا وہ خوش ہوا کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کہ مقصود تو اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کا قرب وہ صحت کی حالت میں رمضان المبارک کے روزے رکھنے سے حاصل ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر، اللہ تعالیٰ کی طرف کے اللہ تعالیٰ کا قرب وہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہمارے نہ چاہتے ہوئے بھی بیماری کے آنے کی وجہ سے، رمضان المبارک کے روزوں کے مؤخر ہونے کی وجہ سے ہو جائے۔ مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب وہ مقصود صحت سے حاصل ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے، اور وہ مقصود اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بیماری آ گئی اس سے حاصل ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ جو مقصود ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کا قرب وہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے سے حاصل ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے، اور اپنی چاہت اور اپنے ارادے کے نہ ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا حال آ گیا، کوئی ایسا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بیماری آ گئی جس کی وجہ سے روزہ چھوڑنا پڑا۔ روزہ رکھنا جو تھا نا وہ بظاہر انسان کو کے لیے فائدہ اس کا نہ رہا، تو ڈاکٹر نے بھی یہ کہہ دیا کہ جی آپ روزے ابھی کچھ مؤخر کریں، تو اب اس رستے سے بھی اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے تو ہمارے حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ تصوف اور سلوک کے، روحانیت کے جتنے بھی مقامات ہیں نا، ان مقامات کے اندر سب سے جو بڑا مقام ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا حاصل ہو جانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یا اس کو وہ فرماتے ہیں محبت ذاتی کا حاصل ہو جانا، یہ سب سے بڑا انعام ہوتا ہے، سب سے بڑا مقام ہوتا ہے۔ اور محبت ذاتی کے حاصل ہونے کی علامت حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمائی ہے کہ جب کسی کو محبت ذاتی حاصل ہو جاتی ہے تو ایسے انسان کو، ٹھیک ہے نا، تو ایسے انسان کو اپنی صحت کی بجائے جب اللہ پاک کوئی بیماری کا حال بھیج دیتے ہیں تو اس کو اللہ پاک کے اس حال کے بھیجنے پر انسان کو زیادہ خوشی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ بلکہ انسان تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کوئی ناگواری پیش آ گئی، کوئی ناموافق حالات پیش آ گئے، کوئی بیماری پیش آ گئی، کوئی صدمہ پیش آ گیا،
ٹھیک ہے نا؟ تو ایسا انسان اس بیماری، اس صدمے، اس ناگواری سے لذت حاصل کرتا ہے کہ اس موقع پر صحت کا حاصل کرنا اور اپنے موافق حالات کا پیش آنا یہ میری چاہت تھی، اور اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے اوپر یہ جو حال آیا ہے، جو ناگواری آئی ہے، جو بیماری آئی ہے، یہ اس موقع پر میرے اللہ کی میرے لیے چاہت اور ارادہ تھا۔ تو وہ اپنی ذات کے مقابلے میں، اپنے نفس کے مقابلے میں جب ان پر اللہ تعالیٰ کا ارادہ جاری ہوتا ہے تو وہ اس سے نہ صرف خوش ہوتے ہیں بلکہ وہ اس سے لذت بھی حاصل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو جیسے ایک انسان کو، جیسے انسان کا کوئی محبوب ہے، اب وہ محبوب انسان کہیں بیٹھا ہوا ہے، اور وہ انسان کو جس کے ساتھ محبت ہے نا، تو وہ پیچھے سے آیا، اور ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے پیچھے کون ہے، تو وہ پیچھے سے آیا تو اس نے ایک مکہ مارا، ایک پنچ مارا ہماری کمر پہ زور سے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں اس وقت تو ایک تکلیف ہوتی ہے، غصہ آتا ہے کہ بھئی یہ کس نے مجھے مکہ مارا ہے۔ تو جب انسان نے مڑ کے دیکھا تو وہ اس نے دیکھا کہ بھئی یہ تو میرا تو محبوب ہے، یہ مجھے اس کے ساتھ محبت ہے، اس نے مجھے مکہ مارا، ٹھیک ہے نا؟ تو چند لمحے پہلے جہاں پر مکے کی یا پنچ کی درد ہو رہی تھی نا، اب اس کو اس جگہ پر کمر پر درد کی بجائے نا ایک لذت محسوس ہوتی ہے کہ یار یہ جو مکہ ہے، جو پنچ ہے نا، یہ میرے محبوب نے مجھے مارا ہے، تو وہ اس پنچ سے، اس مکے سے انسان لذت حاصل کرتا ہے۔ تو اسی طرح سے آپ کے اوپر یہ جو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے حال آ گیا ہے اور انسان کے نہ چاہتے ہوئے آیا ہے، اس میں ہماری کوئی تمنا نہیں تھی، ہماری کوئی خواہش نہیں تھی، تو اب اس پر انسان راضی رہے، ٹھیک ہے نا؟ تو مقصود اللہ کی رضا کا حاصل ہونا ہے، وہ صحت سے حاصل ہو جائے، وہ بیماری سے حاصل ہو جائے۔ ہاں، بیماری اللہ سے مانگنی نہیں چاہیے، ناگوار حالات اللہ سے مانگنے نہیں چاہیے، صبر کرنے والے حالات اللہ سے مانگنے نہیں چاہیے، لیکن جب انسان کے نہ چاہتے ہوئے ایسے حالات پیش آ جائیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کا قرب دلاتے ہیں۔ تو اس لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا کرے تو مقصود تو اس میں اللہ کی رضا کا حاصل کرنا ہے۔ تو اس بات کو جب آپ پیش نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اوپر یہ جو تھوڑا سا یہ جو بیماری کا حال آیا ہے نا، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے آسان ہو جائے گا۔ اور دوسرا آپ نے یہ پوچھا تھا کہ اس کے لیے کیا پڑھیں، اس کے لیے یہ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم فرمایا کرتے ہیں، قرآن پاک کی آیت ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ تو یہ آپ ایسا کریں کہ ہر نماز کے بعد نا اس کو آپ ایسا کریں کہ 11 دفعہ پڑھ لیں، ہر نماز کے بعد 11 دفعہ پڑھ کر اس کو اپنے جس جگہ پہ آپ کا گردہ یا آگے جو بھی جو ہے نا وہ وہاں پہ درد اور تکلیف ہے اس جگہ پہ دم بھی کر لیں، اور اس کو پانی پر پڑھ کر آپ نا اس کو دم کر کے اس کو آپ پی بھی لیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے گا۔